الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا تیسرا درس ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں شریعت اسے اجازت اور گنجائش دیتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اب بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب انسان قیام کی قدرت یعنی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو قیام کی جگہ اب بیٹھنا لے لے گا، یعنی بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، تو بیٹھنے کی کیفیت اور صورت کیا ہوگی وہ آج ہم ذکر کریں گے۔ اس میں دو کیفیت بیان کی گئی ہے، دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، اور بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ تربع کی کیفیت۔ تربع کس کو کہتے ہیں؟ تربع کہتے ہیں چار زانو بیٹھنا، چار زانو بیٹھنا، یا ٹانگیں موڑ کر بیٹھنا، یا چوکڑی مار کر بیٹھنا، اور عام طور سے ہم مقامی زبان میں اس کو پالتی مار کے کہتے ہیں، پالتی مار کے یا مانڈی ڈال کے بیٹھنا، جیسے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تربع کہا جاتا ہے۔ تربع یہ اصل بیٹھنا، یہی سنت ہے اصل میں۔ اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ کر نماز تو اسی طرح سے بیٹھے گا۔ تشہد والی حالت بیٹھ سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن سنت کا جو طریقہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو پالتی مار کر بیٹھ کے پڑھے گا، اس کو تربع کی حالت کہا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی تربع اس کو کہا جاتا ہے۔ نمازی جب قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں سکتا تو اس کی جگہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو تربع کی حالت میں بیٹھے، یعنی اپنی دونوں کولہوں پر بیٹھے اور دونوں پنڈلیوں کو رانوں کی طرف کھینچ لے، اس طرح کی ٹانگوں کے چاروں حصے یعنی پنڈلی اور ران باہر سے ظاہر ہو رہے ہوں، کسی کو معلوم پڑے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، تشہد کی حالت میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افتراش یعنی جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، پنڈلی ران کے نیچے دب جاتی ہے اور دکھائی نہیں دیتی، تربع میں ٹانگیں پوری طرح ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، جو پیر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی دکھ رہا ہوتا ہے، ران بھی دکھ رہی ہوتی ہے اور پنڈلی بھی دکھ رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس حالت میں دکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نمازی جو ہے، نمازی کی بیٹھنے کی جگہ صف کے برابر رہتی ہے، صف کے برابر رہتی ہے، اور یعنی اس کے کولہے اور بیٹھنے کی جگہ صف کے ساتھ سیدھی لائن میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے برابر بیٹھ جائے تو دونوں کے کندھے ایک سیدھ میں بھی ہو جاتے ہیں، دونوں کے کندھے برابر میں آ جاتے ہیں۔ یہی حالت ہے بیٹھنے کی، اور یہ طریقہ سنت کا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے، ہمارے سامنے چار دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں تربع کی حالت میں بیٹھے تھے، یعنی جب آپ بیٹھ کے نماز جب ادا کرنا ہوتا تو آپ تربع کی حالت میں، تربع کا مطلب میں نے بتایا پالتی مار کے یا مانڈی ڈال کر بیٹھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالتوں میں نماز بیٹھ کر پڑھی تو ٹانگیں موڑ کر یعنی تربع کی حالت میں پڑھی۔ دوسری دلیل دیکھیے، عقبہ جو سعید بن عبید الطائی کے بھائی ہیں، وہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں تربع کی حالت میں بیٹھے دیکھا، یعنی صحابی کا عمل بھی اسی پر ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے ویسے ہی صحابی بھی اگر ان کو ضرورت پڑتی تو اسی طرح بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اگر کوئی تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوئی ہوتی، بیٹھ سکتا ہے، گنجائش اس کی بھی نکلتی ہے، لیکن اگر کوئی افتراش کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی احتبا کون سا ہوتا ہے؟ جو پیر کو اٹھا کے انسان بیٹھتا ہے، ایسے گھٹنوں کو اور رانوں کو ایسے پکڑ کے، اس طرح بھی بیٹھا جا سکتا ہے، گھٹنوں کو کھینچ کر ہاتھ باندھ کر بیٹھنا، اس حالت میں بھی نماز پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور یہ نہیں بتایا کہ کیسے بیٹھنا ہے، آپ نے عملاً تو کر کے بتایا ہے، لیکن آپ نے کوئی خاص کیفیت کی رہنمائی قولاً نہیں کی، حکم نہیں دیا۔ جب حکم نہیں دیا تو سارے طریقے گنجائش کے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بیٹھنے کی وہ صورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے وہ کیا ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا وہ تربع والی حالت ہے، مانڈی ڈال کے بیٹھ کے انسان جو ہے پڑھے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کھڑے نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتایا کہ بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہو، لہٰذا بیٹھنے کی مختلف جائز حالتیں سب شامل ہو جاتی ہیں۔ وہی حالت جو جائز ہے، اس سے پہلے ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کون کون سی حالت بیٹھنے کی جائز نہیں ہے، تو وہ اختیار نہیں کی جائے گی، اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح تابعی کا عمل بھی اس پر ہے کہ تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ بھی اسی طرح اگر بیٹھ کر نماز پڑھتے تو تربو کی حالت یعنی مانڈی یا پالتی مار کے بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی بتایا کہ ٹیک لگا کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ٹیک لگا کر بھی، یعنی جیسی ان کے مرض اور جیسی تکلیف ہوتی ہے اس حساب سے۔ ایک اور بات ہے اس میں یہ سمجھیے آپ کہ ہم جب اس حالت میں بیٹھیں گے یعنی تربو کی حالت میں، جس کو ہم چوکڑی مار کر یا چار زانو ہو کر بیٹھنا کہہ رہے ہیں، تو اس کے بیٹھنے سے ایک فائدہ اور بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قیام کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے، جب آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک حالت تو ہماری تشہد والی ہوتی ہے۔ تو انسان اگر قیام میں ہے اور کوئی آدمی اس کو دیکھے گا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوگا کہ قیام میں ہے کہ تشہد میں ہے، اس سے اس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر قیام کے بعد والا جو بیٹھنا ہوتا ہے اور تشہد والا جو بیٹھنا ہوتا ہے اس میں فرق ہی نہیں ہوگا، فرق ہی نہیں کر پائے گا۔ آپ دیکھیے کوئی آدمی اگر قیام صرف نہیں کر سکتا ہے اور پالتی مار کے بیٹھ کے وہ قیام کو ادا کر رہا ہے، پھر رکوع وغیرہ کیا، لیکن جب تشہد میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ تشہد میں جائے گا تو تشہد کی حالت میں آ جائے گا، اور آخری رکعت میں جب چلا گیا، آخری جس میں سلام پھیرنا ہے، تو تورک کی حالت میں آ جائے گا۔ تورک کیا ہوتا ہے؟ ایک پیر نکال کے جو ہم ادا کرتے ہیں، تو وہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں فرق کیسے ہوں گی جب انسان پالتی مار کے بیٹھتا ہے؟ یہ سنت سے ثابت ہے۔ بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ قیام کے بعد بیٹھنا، جب آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو دو بیٹھک ہو گئی اس سے ہمارے سامنے۔ تو اصل تشہد والی بیٹھک یعنی اتحیات پڑھنے والی معمول کی جو سنت ہے بیٹھک ہے، اگر دونوں بیٹھنے کے انداز ایک ہی جیسے ہو جائیں تو نماز دیکھنے والے کو یہ فرق کرنا مشکل ہوگا کہ یہ شخص تشہد میں بیٹھا ہے یا قیام کی جگہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اصل سنت کیا ہے؟ انسان پالتی مار کر بیٹھے اگر اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، حاجت ہوئی ہے، لیکن اور بھی شکلیں تشہد کی حالت میں پڑھ رہے تو کوئی مذائقہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنت کا طریقہ جو آپ نے اپنایا ہے وہ پالتی مار کے بیٹھنے کا ہے۔ اس سے دو فائدے ہم نے آپ کو بتائے۔ ایک فائدہ تو یہ ہو جائے گا کہ تشہد اور تورک کی حالت سے اس کو فرق پیدا ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے کہ کرسی پر جو نماز یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس پر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا اس کو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا حکم ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کتنا اس میں کیسے ادا کرنا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔